Assalamu alaikum students. How are you? Well, I'm fine. Thank you. کیا ہو رہی تھی بات لاسٹ ٹائم ہم لوگ we were talking about the history of television, visual broadcasting, and we were in fact seeing different areas of visual broadcasting. John Logie Baird when he introduced the mechanical television on September 7th, 1927. We also showed a picture of the first TV set where few people in fact watched a transmission of a visual broadcast. Historical day, September 7th, 1927. And onward, there was no looking back. اس دن کے بعد سے جو ٹی وی ہے اس کی جو گروتھ دنیا بھر میں مختلف خاص طور پہ ویسٹ میں بہت تیزی کے ساتھ ہوتی رہی، اور ان دا مین ٹائم کوئی ریگولیٹری باڈی نہیں تھی اور کوئی اس کا لائسنس ایشو کرنا کچھ ایسا بھی نہیں تھا. فار سم ٹائم اٹ کنٹینیوڈ آپریٹنگ لائک دس. لوگوں نے چھوٹے چھوٹے براڈ کاسٹنگ ہاؤسز بنائے، اس کے اوپر وہ ٹرانسمٹ کرتے تھے اسمال ڈسٹینس، اور ٹی وی سیٹ جو تھے وہ بازار میں آنے شروع ہو گئے. کوئی بہت پیٹنٹ ابھی ایسا وہ نہیں تھے، بس کچھ لوگوں نے بنائے، وہ اس کو کیچ کر لیتے تھے اور وہ اس کو دیکھتے رہتے تھے. دین کیم دا سیکنڈ ورلڈ وار، اور وہ ساری وہ جو ایک ڈیولپمنٹ ہو رہی تھی ٹی وی کی دنیا میں، اٹ کیم ٹو اے سارٹ آف اسٹینڈ اسٹل. لیکن امریکہ میں، چونکہ امریکہ ڈائریکٹلی جنگ میں انوالو نہیں ہوا تھا ایٹ دی بگننگ آف دا وار، تو امریکہ میں یہ کام جو ہے وہ ہوتا رہا. اور جیسا ہم نے آپ سے کہا کہ 1941 میں امریکہ میں باقاعدہ انڈر اے لائسنس which means with the approval of the government, under some regulations, ایک براڈ کاسٹنگ ہاؤس انہوں نے اعلان کر دیا، اور لوگوں نے بلیک اینڈ وائٹ ٹرانسمیشن. امیزنگ ٹائم اٹ واز. پیپل وڈ ہیو نو آئیڈیا واٹ دے آر گوئنگ ٹو واچ. تو جو ٹی وی براڈ کاسٹنگ ہاؤس ہوتا تھا وہ کارڈ پہ پرنٹ کروا کے اور پھر ان لوگوں کو بھیجتے تھے جن کے پاس ٹی وی سیٹ تھے، ان کو میل کرتے تھے. وہ پھر میل میں دیکھتے تھے کہ کس دن کون سا پروگرام ہوگا. دوز ور دا ڈیز. پھر یہ ڈیولپمنٹ ہوتی رہی. پھر سیکنڈ وار کی وجہ سے کافی کمپلیکیشنز پیدا ہوئی. انگلینڈ میں تو بالکل ہی ٹھپ ہو گیا. اٹ واز آل اسٹاپڈ سڈنلی ان موسٹ پارٹ آف دا یورپ, particularly in the UK. But after the Second World War, things started. In the meantime, some more advancement in technologies and from to solid state electronics, اس کی موومنٹ بھی جو تھی وہ شروع ہو چکی تھی ٹی وی کی. اور پھر اس کی جو تھی پروگرس جو ہونی شروع ہوئی سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد، دیٹ واز فینومینل. 50s میں جیسا آپ سے بات ہوئی تھی امریکہ میں ہی کلر جو تھی وہ شروع ہو گئی، اور بائی دی اینڈ آف 50s ریموٹ کنٹرول بھی آنا شروع ہو گیا. لمیٹڈ نمبر آف سیٹس تھے تب بھی، سے سم تھنگ لائک 25,000-30,000 کے اراؤنڈ. اور بہت ارلی ایج کے کوئی سیٹ بچے بھی نہیں ہوئے. ایک سیٹ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ امریکہ میں وہ محفوظ ہے ابھی بھی، جو بلیک اینڈ وائٹ تھا اور جو مکینیکل تھا. مکینیکل آپ اچھی طرح سمجھتے ہیں، اس پہ کافی تفصیل سے بات ہوئی تھی کہ واٹ از دا ڈفرنس بٹوین مکینیکل اینڈ الیکٹرانکس. اسٹوڈینٹس اف یو ڈونٹ ریمبر واٹ از دا ڈفرنس، ڈو آسک اس کہ اس میں کیا ہے. ریپیٹ کرنا تو ٹھیک نہیں، آپ کو پتہ ہی ہوگا اس بات کا. کلر ٹرانسمیشن آنے کے بعد پھر اور طرح سے اس کے اندر ریگولیشنز آنے شروع ہوئے، پروگرام کی پارٹیشن شروع ہو گئیں، اور پھر جس طرح اس کی گروتھ ہوئی آپ لوگ اس سے اچھی طرح واقف ہوئے. ایک چیز جو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو بالکل ذہن میں رکھنی چاہیے اور اس کو نہیں بھولنا چاہیے، از لٹل ٹیکنیکل، لیکن میتھس کام کے جو اسٹوڈنٹ ہیں ان کو اس بارے میں بہت اویئر رہنا چاہیے. اب وہ تھے ٹرانسمیشن سسٹم از سلائٹلی ٹیکنیکل. ہم نے آپ سے اس چیز کا ذکر کیا تھا کہ NTSC، سیکم اور پھر پال، یہ تین پرائم سسٹم آف ٹیلی ویژن براڈ کاسٹ ہے. ٹیلی ویژن براڈ کاسٹ اور ٹرانسمیشن کے پوری دنیا میں ویلڈ ہیں، مختلف جگہوں پہ، امریکہ میں اور جاپان میں. جیسا ہم نے آپ سے کہا کہ NTSC
سسٹم جو ہے وہ مروج ہے وہ مختلف ریزولوشن پہ ڈپینڈ کرتا ہے. اس کا ذکر ہوا تھا آپ سے اور آپ کے پاس اس کی ڈیٹیلز ہوں گی. دس از واٹ آئی فیل یو مسٹ بی کیپنگ ان مائنڈ. یہ جو اس کی ایک ٹیکنیکل اسپیکٹ ہے, جو ہم ٹی وی ہسٹری کی بات کرتے ہیں تو اس میں اس چیز کا ذکر جو ہے وہ آ ہی جاتا ہے ان چیزوں کا. یہ تو تھی ایک براڈ, تھوڑا سا ہم نے اس کو ریکال کیا ہے کہ ٹی وی ہسٹری جو تھی وہ کس طرح سے یہ ٹی وی نے جنم لیا اور کس طرح ٹی وی کے تھوڑی سی ڈیولپمنٹ ہوئی آل اکراس دا ورلڈ. بٹ ناؤ وی اسپیسیفکلی کم ٹو ہاؤ ٹی وی کیم ٹو پاکستان. پاکستان نے ریڈیو ایٹ دا ٹائم آف پارٹیشن, ریڈیو اسٹیشن تو کچھ انہیریٹ کیے تھے. لاہور میں ریڈیو اسٹیشن تھا, پشاور میں ریڈیو اسٹیشن تھا, چھوٹے ریڈیو اسٹیشن تھے. پھر کراچی میں 48 میں پرائم منسٹر جو تھے لیاقت علی خان نے اس کو اناگوریٹ کیا 14 اگست کو, اور پھر اس کے بعد جو تھی گروتھ ہوتی گئی. اسٹوڈینٹس آپ یہ دیکھیے کہ پاکستان میں جو براڈ کاسٹنگ ہے آلموسٹ اسکریچ سے شروع ہوئی. لاہور کا ریڈیو اسٹیشن تو بہت شروع میں بنا تھا, بہت چھوٹا سا تھا, اور لیٹ 20s میں ہی لاہور ریڈیو اسٹیشن جو ہے وہ بن گیا تھا ادھر ناردرن سب کانٹیننٹ میں, اس کو دیکھنے کے لیے اور یہاں پہ اناؤنسمنٹس کرنے کے لیے. اور کیونکہ بامبے کے بعد پھر لاہور ایک میجر اسٹیشن تھا تو اس علاقے میں کہیں گے پاکستان بہت ہی, آپ کو پتا ہے کہ ہم نے یہ ملک جو ہے وہ بالکل الف سے شروع کیا. اس میں انفراسٹرکچر کی کوئی ایسی سہولتیں نہیں تھیں, لیکن براڈ کاسٹنگ کے ایریا میں تو کوئی ایسا تھا ہی نا, لوگ نہیں تھے. یہ تو از ہیٹس آف ٹو دا پیپل ہو ان فیکٹ ورکڈ سو ہارڈ اینڈ براڈ پاکستان کمپیٹیٹو نیشن ان دی ایریا آف براڈ کاسٹنگ. کراچی کا جب ہم ذکر کر رہے تھے تو کراچی کا جو ریڈیو اسٹیشن بنا تھا وہ اس سے پہلے ایک جاسوسی کا ادارہ ہوتا تھا انگریزوں کا, اس میں وہ بنا تھا, ڈسٹی سی جگہ تھی جہاں پر بنا تھا. اور اگر آپ کو ایک چھوٹا سا میں واقعہ سناتا ہوں جس سے آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ ہماری ہسٹری کس طرح لنکڈ ہے, جو ابھی ہم بات کرنے جا رہے ہیں ویژول براڈ کاسٹنگ کی ہسٹری کی. آپ یہ دیکھیے کہ جو ریڈیو کا ایک چھوٹا سا ایریا ہسٹری کی آپ کو بات کرتے ہیں, جب ریڈیو پاکستان کراچی کی اناگوریشن ہونی تھی 14 اگست 1948 کو, پرائم منسٹر کو خط لکھا گیا, ہی ایگریڈ ٹو اناگوریٹ دی کراچی ریڈیو اسٹیشن ان 1948. بٹ یو سی then people realized, the senior officials, that the power breakdown was very frequent in Karachi, particularly at the evening times. ویسے تو آج بھی کراچی کی حالت جو ہے وہ کوئی بہت بجلی کے معاملے میں ایسی نہیں ہے, جو لوگ کراچی میں اس کو سفر کرتے ہیں only they know کیا ہے. بٹ you see in those days تو سارے ملک میں بھی حالت ایسی تھی, تو کراچی میں بھی ایسی سچویشن تھی. تو یہ خطرہ محسوس ہوا کہ اگر اس وقت بجلی چلی گئی تو پرائم منسٹر اس وقت وہاں پہ موجود ہوں گے تو کیسے سے ہوگا. یہ اس طرح کے حالات تھے. زید بخاری جنہوں نے ساری یہ بنیاد رکھی پاکستان میں براڈ کاسٹنگ کی, اور جب وہ بر صغیر میں بھی جب یہ آل انڈیا ریڈیو کا تھا اس وقت بھی وہ ایک بہت ٹاپ سلاٹ پہ تھے. بٹ ہی چوز ٹو کم ٹو پاکستان اینڈ ان فیکٹ ہیلپ پیپل ہیئر ان دس ایریا آف براڈ کاسٹنگ. گریٹ سروسز, گریٹ مین. انہوں نے کیا کیا, وہ ایک دن پہلے بازار میں گئے اور ایک بہت اعلیٰ قسم کی ٹارچ لے کے آئے, بیکاز ہی واز اپریہینڈنگ کہ ہو سکتا ہے اس وقت لائٹ چلی جائے. اب وہی بات ہوئی, شام کو لیاقت علی خان آئے. لیاقت علی خان اپنی تقریر پڑھ رہے تھے, ساتھ زید بخاری بھی کھڑے تھے. لیاقت علی خان تقریر اپنی پڑھ رہے تھے, تب ٹی وی کا زمانہ تو تھا ہی نہیں, ریڈیو کی ہی بات تھی. بالکل درمیان میں لائٹ چلی گئی. Within a second بخاری صاحب نے اپنی ٹارچ نکالی اور وہ کاغذوں کے اوپر کر دیا, and he continued talking. بعد میں پھر لیاقت علی خان نے ایک اسپیشل اپروول دی اکوپمنٹ کے لیے اور بجلی کا سامان ہے. میس کام کے اسٹوڈینٹس کے لیے اور براڈ کاسٹنگ کے اسٹوڈینٹس کے لیے اور عام لوگوں کے لیے بھی جو براڈ کاسٹنگ میں انٹرسٹ رکھتے ہیں ان کے لیے یہ جاننا کتنا ضروری ہے کہ یہ ملک ہم نے کہاں سے شروع کیا, اور ہم اس ملک کو بہت محنت کر کے, بہت سارے لوگوں کی محنت کی وجہ سے آج ہم اس ملک کو وہاں لے آئے ہیں جہاں پر از اے فرنٹ لائن کنٹری ان سو مینی ایریاز, اینڈ وی آر ریئلی پراؤڈ آف دا پیپل جنہوں نے یہ سروسز دی, ان انجینئرز نے, ان براڈ کاسٹرز نے, ان مینیجرز نے, جو یہاں پر لے کر آئے
آپ آغاز دیکھیے کہاں سے ہوا. خیر یہ تو ایک برسبیل تذکرہ بات ہوئی. ہم آتے ہیں ٹی وی کی ہسٹری کی طرف جو ہمارا آج کی گفتگو کا موضوع ہے. دنیا بھر میں تو ٹی وی آ چکا تھا 40s میں 50s میں اور 60s میں تو خاصا یعنی ٹی وی کا ایک چرچا بھی تھا وہاں پہ. ہمارے ہاں ریڈیو ڈیولپ ہو رہا تھا اور ریڈیو پروگرام کے پیٹرن اور میوزک اور ٹاک شوز ڈسکشنز یہ ساری جو ہیں یہ ہمارے ہاں ریڈیو پہ میچور ہو رہی تھی. ریڈیو انفیکٹ واز کمنگ ٹو ایج, میچور ہو رہا تھا. جب یہاں پہ بات ہوئی کہ پاکستان میں بھی ٹی وی ہونا چاہیے, خیر اس پہ بات ہوئی اور پھر نومبر 1964 a very eventful day in the history of broadcasting in Pakistan. Exactly 26 نومبر جب لاہور سے پاکستان کی ٹی وی کی نشریات کا آغاز ہوا. 26 نومبر 1964 پرائیویٹ ایک کمپنی تھی الیکٹرانکس کی. انیشلی ان کو یہ ٹاسک دیا گیا کہ وہ اس کو ٹرائل بیسس پہ کچھ عرصے کے لیے چلائیں. پھر اس کے چند ماہ بعد ہی اس کو پھر اسٹیٹ نے اپنے جیسے پھر یہ اسٹیٹ اونڈ پی ٹی وی رہا اور ابھی بھی اسٹیٹ اونڈ ہے, تو اسٹیٹ نے پھر اس کو لے کے اس کے پروگرام بنایا اور پھر اس کی امپلائمنٹ کا سلسلہ اور پھر جس طرح ایک ٹی وی اسٹیشن بنتا ہے اس نے ریلیز. شروع میں یہ ایک پرائیویٹ کمپنی کو دیا گیا تھا. لاہور ریڈیو اسٹیشن کے اکراس بالکل آپ سڑک پار کریں تو سامنے وہ بلڈنگ تھی جہاں پہ اس کو ہاؤس کیا گیا. یہ سچویشن کراچی کی اس سچویشن سے جو ہم نے جس کا ذکر کیا 48 کی, اس سے کوئی بہت مختلف نہیں تھی, اس لیے کہ ابھی ملک جو ہے وہ بہت سارے ایریاز میں پرٹیکولرلی انفراسٹرکچر کے ایریاز میں گرو کر رہا تھا. یو نیڈ لاٹ آف منی از ریکوائرڈ. جو آپ انفراسٹرکچر کسی نئے ملک کا بلڈ کرتے ہیں, اس ملک کی آئیڈینٹی بنا رہے ہوتے ہیں, اس ملک کا ایک تشخص آپ گلوب پہ بنا رہے ہیں, یو نیڈ لاٹ آف منی, لاٹ آف ایفرٹ. تو 64 میں جب پی ٹی وی بننے کی باری آئی کہ ٹی وی اسٹیشن ہمارا پاکستان کا ایک ہونا چاہیے اینڈ پیپل شوڈ واچ ٹیلی ویژن ہیئر ان دس پارٹ آف دا ورلڈ ایز ویل, تو انفراسٹرکچر کچھ ایسا زیادہ نہیں تھا. اٹ واز این اولڈ بلڈنگ اکراس ریڈیو پاکستان بلڈنگ, ریڈیو پاکستان لاہور کی بلڈنگ کے اکراس جو تھی اس میں اس کو ہاؤس کیا گیا اور وہاں پہ اس کی ایک ٹرائل ٹرانسمیشن شروع ہوئی. اب ہوتا کیا تھا کہ لوگ تو اویلیبل تھے نہیں, بہت کوئی انسٹیٹیوشن تو تھا نہیں, اسٹوڈنٹس کو یہ ملتا, اسٹاف مل جاتا وہاں سے ہر قسم کا. انجینئرنگ کا اسٹاف تو تھوڑی سی ٹریننگ کے بعد اویلیبل تھا. دے ور ٹرینڈ انٹو ہاؤ ٹو میک دس ٹرانسمیشن پاسبل. لیکن جو پروگرامنگ سائڈ تھی اور جو اس کا جو جنہوں نے پروگرام بنا کے کرنا تھا ان کی بہت ٹریننگ کا ابھی نہیں تھا. تو ہوا کیا, جیسے ایک نارم ہے کہ جب کراس میڈیا ڈیولپمنٹ ہوتی ہے تو ایک میڈیا کے لوگ دوسرے میڈیا میں چلے جاتے ہیں. آج کل ایک بہت آپ تھوڑے سے شناسا ہوں گے کہ جو نیوز پیپر اپنا ٹی وی اسٹیشن نکال رہے ہیں, جیسے آج کل بہت آپ کامنلی یہ چیز آبزرو کر رہے ہوں گے, تو واٹ ہیپنس جنرلی پیپل موو فرام پرنٹ میڈیا ٹو الیکٹرانک میڈیا. ہمارے ہاں جیسے پرائیویٹ سیکٹر میں آپ اس کو آبزرو کرتے ہیں, کسی جگہ پہ تو اس کو بادر ہی نہیں کیا جاتا کہ کوئی ٹریننگ کی ضرورت بھی ہے. لیکن ایک دو جو پرائیویٹ ٹی وی چینلز ہیں انہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے اسٹاف لے کے ان کو پہلے ٹرین کیا 2-3 مہینے, اور اس کے بعد انہوں نے ان کے ہینڈ اوور کیا کہ آپ اس کو چلائیے. 2-3 مہینے کی ٹریننگ از ناٹ انف, لیکن کچھ لوگوں نے تو ٹریننگ بعد میں بھی جاری رکھی, لیکن بعضوں نے سوچا کہ کافی ٹریننگ ہے یہی, اور اس کے بعد دے آر ٹرائنگ ٹو بلڈ آن دس. خیر یہ تو ہم تھوڑا سا اس سے ہٹ گئے. جب پی ٹی وی شروع ہوا تب اسٹاف کہاں سے آئے؟ ریڈیو پاکستان کا جو اسٹاف تھا, جیسے ٹاک شوز کے لوگ تھے, جیسے نی لوگ تھے. اور اسٹوڈنٹس یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ زیادہ تر پروگرامنگ کے جو لوگ تھے ریڈیو پاکستان سے منسلک, انہی کو ہی یہ سمجھا گیا کہ وہ ٹی وی کے جو پروگرام ہے ان سے واز رائٹلی سو, اس لیے کہ ان کی کچھ نہ کچھ ٹریننگ تو تھی کہ الیکٹرانک میڈیا کو کیسے ہینڈل کیا جا سکتا ہے. ساروں کی تو اگر آپ نئے لوگ لیتے تو انہیں تو یہی نہیں پتا چلتا کہ مائک کے آگے بولنا کیسے ہے. اب شروع میں کیا تھا کہ جب خبریں پڑھنے کی باری آئی, آئی اسٹل ریمبر کنول نصیر
طارق عزیز, جن کا ابھی بھی آپ ٹی وی پہ پروگرام دیکھتے ہیں, طارق عزیز شو, یہ ویری ینگ مین, ویری گڈ وائس, براڈ کاسٹنگ وائس بہت اچھی تھی, ابھی بھی ہے. تو یہ کیا کرتے تھے کہ ریڈیو پہ خبریں پڑھتے تھے, ریڈیو پہ ایک بلیٹن کیا, اس کے بعد بھاگم بھاگ ٹی وی اسٹیشن پہنچے سڑک کے دوسری طرف, اور اب وہ میک اپ روم میں جا رہے ہیں. وہ جو شروع میں جو تھوڑی بہت ایک میک اپ کی جو کانسیپٹ تھی ریڈیو پہ, دیکھیے ریڈیو پہ ایسا نہیں تھا. ریڈیو پہ تو آپ کی شیو بڑی ہوئی ہے, ٹھیک ہے, آپ جس طرح سے بھی ڈریس اپ ہوئے ہوئے ہیں, وہ آپ گئے, آپ بیٹھے, آپ نے تھوڑی سی وہ اسکرپٹ کو دیکھ لیا, تھوڑی سی پریکٹس بھی کر لی ہے ایسے, اور مائک آن ہوا, ریڈ لائٹ آن ہوئی, تو آپ نے نیوز ریڈنگ شروع کر دی ہے. جو بھی ٹی وی پہ ایسا نہیں تھا. آپ ٹی وی اسٹیشن پہنچے تو میک اپ ضروری ہے, اور وہ پہلے میک اپ ہوگا آپ کا سم تھنگ نیو, اور اس کا چارم بھی ہوتا تھا, میک اپ ہو رہا ہے آپ کا, اور یہ شروع کے دنوں میں. پھر یہ لوگ وہاں سے خبریں پڑھتے تھے, اور اس کے بعد پھر ریڈیو کا بلیٹن شام کو, پھر یہ ٹی وی اسٹیشن سے نکل کے ریڈیو اسٹیشن پہنچتے تھے, پھر وہاں پہ خبریں پڑھتے تھے. یہ کوئی ایک دن کی, ایک ہفتے کی, ایک مہینے کی حیثیت نہیں تھی, کافی عرصہ یہ سلسلہ یوں ہی جاری رہا. پھر آہستہ آہستہ اسٹاف جو ہے وہ ٹرینڈ ہوا, پروڈیوسرز ٹرینڈ ہوئے, ٹیکنیشینز ٹرینڈ ہوئے, اور براڈ کاسٹرز کے آپ کو مل گئے کرنے کے. لیکن خیر ہم وہیں پہ آتے ہیں جہاں سے جب ٹی وی اسٹیشن شروع ہوا. پاکستان میں جب ٹی وی اسٹیشن شروع ہوا تو اٹ کریٹڈ لاٹ آف ایکسائٹمنٹ ایز واز ایکسپیکٹڈ. ایکسائٹمنٹ کا عالم ایسا تھا کہ if the TV transmission was to start at 6 in the evening, 6 p.m. and normally it would start from 6 and would last till 10 or 11. And mind you, with one weekly off, and if I remember correctly, it was Monday. There was no transmission on Mondays at the start of Pakistan television transmission in the 60s. Monday کو چھٹی ہوتی تھی, لیکن on the rest of it, when it would start at 6 o'clock after its signature tune. Signature tune اسٹوڈینٹس آپ تھوڑے بہت واقف ہیں سگنیچر ٹیون سے. سگنیچر ٹیون وہ ہے جو ریگولر فارمل پروگرام شروع ہونے سے پہلے تھوڑی دیر کے لیے پلے کی جاتی ہے. ایک سگنیچر ٹیون ہر ٹی وی اسٹیشن کی ایک اپنی مخصوص سگنیچر ٹیون ہوتی ہے, جس سے وہ پہچانا جاتا ہے کہ یہ کون سا اسٹیشن ہے. ریڈیو پہ بھی اور ٹیلی ویژن پہ بھی لوگ سگنیچر ٹیون پہ آ کے بیٹھ جاتے تھے. ہاؤس وائفس جلدی جلدی گھر کا سارا کام, پورا کلچر چینج ہو گیا. گھر کا کام 6 بجے ختم, جلدی جلدی. اور جو بچے تھے اسکول گوئنگ, لک ایٹ اٹ کہ ویژول کمیونیکیشن نے کتنا بڑا ریولیوشن لے کر آیا لائف اسٹائل میں. اینڈ دیز ور دی ڈیز وین اٹ اسٹارٹیڈ. ابھی کسی جگہ ہم بات کریں گے آنے والے دنوں میں کہ کلچرل چینجز جو ہے وہ ٹی وی کے آنے سے کیا ہے, بٹ لک ایٹ اٹ رائٹ ایٹ اٹس انسیپشن. جو ہی ٹی وی آیا ہمارے لائف سٹائل میں کس طرح سے چینجز آ گئیں. وہ لائف سٹائل جو ہمارا صدیوں کا بنا ہوا تھا, ہمارے کھانا کھانے کے ٹائم, ہمارا اسپیئر ٹائم کس طرح ہم نے خرچ کرنا ہے, ٹی وی کے آنے سے ہمارا لائف سٹائل کیسے چینج ہوا. گھروں میں بالکل 6 بجے پیپل ور ریڈی ٹو سی the moving images. That was something so new, so remarkable in their life. دیکھیے cinema was there, okay. لیکن آپ دیکھیے کہ how many people were able to go to cinema houses. If you work out in relative terms, you would find 2% people, 3%, 4, 5, 6, 7, 8% people who would go once a while at a cinema to see moving images. Rest of the people, they had no choice to go and watch cinema houses. It was a costly business as well. ٹی وی کے آنے سے کیا ہوا, آپ کے گھر میں اسمال منی سینما ہاؤس واز کریٹڈ, اور پروگرام بھی وہ آ رہے ہیں جو بہت ویری کرتے ہیں اپنی نیچر میں. اٹ سوٹ واٹ ایگزیکٹلی یو وانٹ. سینما میں ایک خاص قسم کی فلم آئے گی. آپ ابھی سینما ہاؤس میں گئے نہیں اور آپ کو یہ پتا ہے کس ٹائپ کی آپ نے فلم دیکھنی ہے اور اس کا کیا موضوع ہوگا. نارملی رومانس بیسڈ فلمیں ہوتی تھی, لو اسٹوری ہوتی تھی, تھوڑی فائٹ ایسے بالکل فارمولا ٹائپ. یو آلریڈی نیو. دا اونلی چارم واز ٹو سی دا موونگ امیجز.
But on television, it was altogether a different experience of watching the moving images. There were news, there were talk shows, there were quiz shows, children program, women program, music program. And you never know کہ next program کیا ہوگا. کچھ اچھی انٹرسٹنگ انگلش موویز اس قسم کی تھی. بٹ وی کنٹینیو ایز یو ور ٹاکنگ دی کلچرل چینجز اس میں آگے اب سب لوگ آ کے بیٹھ گئے. یو سی ان دوز ڈیز ویری فیو پیپل اسٹوڈینٹس وڈ اون اے ٹی وی سیٹ. ٹی وی سیٹ ریلیٹیولی ریلیٹیو ٹرمز میں کاسٹلی ہوتا تھا ٹو ہیو اے ٹی وی سیٹ بلیک اینڈ وائٹ. کم مطلب آپ یہ سمجھے کہ ایک محلے میں ایک یا دو ٹی وی سیٹ ہی ہوتے تھے, اس سے زیادہ نہیں ہوتے تھے. یہ نارملی جو آبزرو کیا گیا تھا. لمیٹیڈ نمبر آف ٹی وی سیٹس ور سولڈ بیکاز دیر واز اے لمیٹیڈ نمبر آف بائرس. اب یہ ہوتا تھا کہ محلے میں جو نیبرز تھے وہ بھی آ جاتے تھے اور ریلیٹیو آپ کے جو تھے وہ آ گئے, اور اس طرح شام کے وقت ایک اسینشل بیٹھک کا سما گھر میں ہو جاتا تھا. ایبسلیوٹلی اے نیو کلچر, بالکل ایک نیا اس میں آ جاتا. جس کا ٹی وی سیٹ ہوتا تھا اس کا ظاہر ہے اس کا ٹو فیل پراؤڈ کہ میرا ٹی وی سیٹ واز ویری نیچرل. پھر پروگرام آتے تھے. ایز اے میٹر آف فیکٹ بہت سارے لوگ لاہور ٹریول کرتے تھے کیونکہ سارے اسٹیشنز سارے شہروں میں ابھی نہیں آیا تھا, تو لاہور ٹریول کرتے تھے اپنے عزیز و اقارب کے یہاں. اور اس میں ایک چام یہ بھی ہوتا تھا, شالیمار گارڈن اور بادشاہی مسجد اور قلعہ دیکھنے کے علاوہ لاہور آنے کا ایک چام یہ بھی ہوتا تھا کہ لاہور میں جا کے ٹی وی دیکھیں گے, پاکستان کا ٹی وی, اپنی زبان میں اور اپنے کلچر کے بارے میں اس میں کچھ پروگرام آ رہے ہیں انٹرسٹنگ, وہ دیکھیں گے. اٹ واز فینٹیسی جنہوں نے نہیں دیکھا ہوا تھا کہ ایسی چیز دیکھیں گے. ہسٹری کے شروع کے دن ٹیلی ویژن کے ان کی میموریز اس قسم کی ہیں کہ جو اس میں سے گزرے ہیں اسٹوڈنٹس ان کو شاید یہ بھلائے نہیں بھول سکتے کس طرح یہ اس کی جو آغاز ہوا. اب جب اس کا آغاز ہوا اسٹوڈنٹس تو وہی جس طرح ایکسائٹمنٹ کے اس سے گزرے, اس کی ٹائمنگ کا ہم نے ذکر کیا آپ سے کہ تقریباً 6 بجے وہ شام کو شروع ہو جاتا تھا. سردیاں تھیں نا, نومبر کے بعد جب یہ اپنے پرائم پہ آیا سردیاں سی تھیں. 6 بجے یہ شروع ہو جانا, لوگوں نے بیٹھ جانا, پھر کوئی انگیٹھی جلا رہا ہے, کوئی گیس جلا رہا ہے, کوئی اس طرح سے اس کو ہیٹ اپ بھی کر رہے ہیں. دسمبر میں پھر دیکھیے جنوری میں اس طرح سے یہ ایک سلسلہ جاری تھا. بالکل ایک ماحول ٹی وی نے گھروں کے اندر بنا دیا. گھر گھر میں اس طرح سے بیٹھ کے سن رہے ہیں, تازہ ترین خبریں سن رہے ہیں, امیجز دیکھ رہے ہیں. بہت عجیب سا لگتا تھا کہ آپ اس کنول نصیر کو اور طارق عزیز کو دیکھ رہے ہیں جو آپ کئی سالوں سے ریڈیو پہ سن رہے تھے. تو کئی لوگ کہتے تھے اچھا یہ ہیں وہ طارق عزیز, اچھا یہ ہیں وہ فلاں, اچھا یہ وہ فلاں آدمی ہے وہ جو ٹی وی پہ جن کے واسطے, اچھا یہ موہنی حمید ہے جو بچوں کو کہانی سناتی تھی. اس طرح کے لوگوں سے لوگوں کی آشنائی بڑھنی شروع ہوئی. ہسٹری کے یہ دن آپ کو یعنی اسٹوڈنٹ جو میس کمیونیکیشن کے اسٹوڈنٹ ہیں ان کو بتانے کا مقصد یہی ہے کہ آپ کو یہ اندازہ ہو کہ براڈ کاسٹنگ کا ویژول براڈ کاسٹنگ کا جنم ہمارے ہاں کس طرح سے ہوا. دیکھیے ریڈیو تو ہمیں تھوڑا سا انہیریٹ بھی ہوا تھا, ریڈیو کی نشریات سے ہم لوگ تھوڑا واقف ہوئے تھے. ٹی وی ہمارے لیے پاکستان کے لوگوں کے لیے ایک بالکل نیا ایکسپیرینس تھا. اور پھر دیکھیے کہ اس کی ٹائمنگز کے بعد جو چیز سامنے آئی اسٹوڈنٹس وہ یہ تھی, تب وی ٹی آر کا اویلیبل نہیں تھا. وی ٹی آر ویڈیو ٹیپ ریکارڈنگ یہ اویلیبل نہیں تھی. آپ ابھی تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ ہاؤ از اٹ پاسبل یو اسٹارٹ اے ٹیلی ویژن اسٹیشن وین یو ڈو ناٹ ہیو وی ٹی آر فیسلٹی. بٹ اٹس اے فیکٹ اسٹوڈنٹس. When PTV was launched, when Pakistan started its television broadcast from Lahore station, VTR nahi tha, which means you have to have all program live. یا تو آپ کو کہیں سے ریکارڈڈ پروگرام جو ہے وہ مل جائے, آپ کے پاس ریکارڈنگ کی فیسلٹی نہیں تھی. یہ کہنا کوئی بہت ضروری نہیں ہے کہ اس وقت اسٹوڈیوز نہیں تھے یا اور چیزیں نہیں تھی, وہ تو اور بات کی بات ہے. پہلی بات یہ ہے کہ آپ کے پاس
ریکارڈنگ کرنے والی مشین ہی نہیں تھی. اگر اسٹوڈیوز ہوتے بھی تو کس کام کے. اب آپ کے پاس یہ سہولت تو تھی کہ جو ریکارڈڈ چیزیں ہیں آپ اس کو ایئر کر سکتے ہیں یا آپ لائیو ٹرانسمیشن بنائیے. اب لائیو ٹرانسمیشن میں پاکستان ٹیلی ویژن نے میریکل کر دی ہے. نیوز تو دیکھیے لائیو آتی ہیں, ابھی بھی لائیو آتی ہیں, اور ٹاک شوز کوئی ریکارڈنگ نہیں ہے, لیکن ٹاک شوز ہو رہے ہیں, لوگ ایک دوسرے سے بات کر رہے ہیں, کنٹروورشل ایشوز کے اوپر بھی, ڈیولپمنٹ کے ایشوز کے اوپر بھی بڑی شائستہ زبان کے ساتھ, بہت ہی رکھ رکھاؤ کے ساتھ, بہت ہی تہذیب کے دائرے میں رہتے ہوئے نوئنگلی کہ یہ پروگرام لائیو جا رہا ہے. ان سارے اسٹوڈنٹس, یہ جو ہم نے شروع میں کہا کہ کچھ لوگوں کی کنٹریبیوشن اتنی زیادہ ہے پی ٹی وی, ان سارے لوگوں کی, وہ جو عام ڈسکشن شوز میں بھی آئی ان کی بھی کنٹریبیوشن کہ انہوں نے یہ خیال کیا کہ یہ پروگرام لائیو جا رہا ہے. جو زیادہ انٹرسٹنگ چیز اسٹوڈنٹس آپ کے لیے اور ہم سب کے لیے تھے وہ یہ تھی کہ جو ڈرامے تھے, دیکھیے آج کل تو تصور ہی نہیں ہے کہ کوئی ڈرامہ ریکارڈنگ کے بغیر, کوئی لائیو ڈرامہ آپ ٹی وی پہ کریں یا ریڈیو پہ کریں, الیکٹرانک براڈ کاسٹ میں کوئی تصور نہیں. از اے کیس آف جسٹ 40-50 ایئرس کہ آپ کا ڈرامہ لائیو آ رہا تھا. اور کیسے ڈرامے, ایک ڈرامے کا ذکر میں یہاں کرنا چاہوں گا, ویسے تو بہت سی ڈرامے اسٹوڈنٹس اتنی کنٹریبیوشن ہے کہ ابھی ہم لیٹر اسٹیج پہ کچھ ڈراموں کا ذکر بھی کریں گے, لیکن لائیو آنے والے ڈراموں میں ایک ڈرامہ آتا تھا الف نون. غالباً اس کا نام الف نون کیا گیا تھا کہ اس میں ایک کریکٹر جو تھے وہ بہت تھن تھے اور ایک کریکٹر جو تھے وہ بڑے بھاری بھرکم سے تھے. ننا, فلم سٹار ننا, آپ واقف ہوں گے. زیادہ تر انہوں نے کامک رول کیے, ویسے انہوں نے سیریس رول بھی بہت کیے, لیکن زیادہ تر انہوں نے شہرت کامک رول کر کے فلموں میں بہت انہوں نے کام کیا. وہ ایک کریکٹر ہوتے تھے وہ ہو وڈ پلے ان, اور اس کے ساتھ ہوتے تھے کمال احمد رضوی. کمال احمد رضوی اپنے بالکل نام کی طرح اس میں بامسمہ, اتنے ہی ذہین, جتنا انہوں نے اپنے لیے وہ کریکٹر ایک بنایا تھا جو ذرا چلاک کریکٹر تھا. لاہور کے تھیٹر میں کمال احمد رضوی ڈیولپ کرنے میں ان کا بہت ہاتھ ہے. ہمیں کچھ لوگوں کے نام جیسے نعیم طاہر, جیسے کمال احمد رضوی, ان لوگوں کی کچھ ایسی کنٹریبیوشن ہے, اور بھی بہت سارے لوگ ہیں جو نہیں بھلائی جا سکتی, اور جن کی وجہ سے تھیٹر جو تھے انہوں نے بھی بہت نام کمایا, اور بہت سارے لوگوں کے روزگار کا بندوبست بھی ہوا ان چیزوں کی گروتھ کے ساتھ. کمال احمد رضوی اور ننا, اب یہ دو رول ہوتے تھے الف اور نون کا. بیسیکلی پروگرام کامک تھا, انٹرسٹنگ تھا. جس دن آنا ہوتا تھا اس دن تو آپ یہ بالکل بھول جائیں کہ گھر میں کوئی اور کام ہوگا. اٹ وڈ لاسٹ فار 15 منٹس اور 20 منٹس. ان کا یہ پروگرام جو ہوتا تھا لائیو, اور بالکل سائلنس, ایون گلیوں میں بھی تھوڑی رونق کم ہو جاتی تھی. پیپل وڈ موو ٹو سم ٹی وی سیٹ کہ آج الف نون آنا ہے, دوسرے دن دفتروں میں بات ہوتی تھی. اتنا امپیکٹ تھا اس الیکٹرانک میڈیا کا جسے ہم ویژول براڈ کاسٹنگ کے نام سے جانتے ہیں. اب اس میں خاص بات کیا ہے یہ بتانے کے لیے کہ یہ لائیو ٹرانسمیشن تھی. جب لائیو ٹرانسمیشن آپ نے ڈرامے کی کرنی ہو تو اسٹوڈنٹس, اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے بہت زیادہ محنت کی ہے ان دا سینس آف ریہرسل. ایک ایک کریکٹر کو یہ پتا ہے کہ یہ لائیو ہے, اور اگر میرے منہ سے کوئی لفظ غلط نکل گیا, میری کوئی موومنٹ غلط ہوگی, فرض کریں میں نے دیکھنا اس طرف ہے, اور اگر غلطی سے اس وقت میرے ذہن میں نہیں رہا اور میں نے دیکھ اس طرف لیا, تو آپ یہ سمجھیے کہ جو سارا پروگرام ہے, جو ڈائریکٹر ہیں اس کے اور جو پروڈیوسر ہیں ٹی وی پہ پروڈیوسرز جو ہیں, وہ ہی واز بی اے ڈسٹربڈ مین کہ یہ کیسے ہو گیا. اگر ڈرامے کے اندر 5-6 کریکٹرز نے رول پلے کرنے تو انہوں نے گھنٹوں ریہرسل کرنے. اینڈ مائنڈ یو اسٹوڈنٹس, دوز ور ناٹ دا ڈیز when you would have these split units and these window ACs in that much quantity. Some of the areas where you are rehearsing were not air conditioned, and at times when it was a live transmission they were not air conditioned. اور آپ نے گھنٹوں اس اسکرپٹ کو یاد کرنا ہے. اس کے اندر جو اسکرین پلے ہے جس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ آپ نے دائیں طرف مڑنا ہے, آپ نے چپ رہنا ہے, آپ نے آواز زیادہ نکالنی ہے, آواز کو ایکسینچویٹ کرنا ہے, یہ ساری چیزیں جو اس اسکرپٹ پہ لکھی ہوئی ہیں آپ نے اس کو اس طرح سے ازبر کرنا ہے.
اور پھر یہ سوچ کے پرفارم کرنا ہے کہ اس کے بعد ساری عمر اس کو پرفارم کرنے کا موقع نہیں ملے گا. اس کی ریکارڈنگ ہی نہیں ہو رہی. دس از انفارچونیٹ کہ ہمارے پاس ان کی ریکارڈنگز موجود ہی نہیں. ورنہ شاید آج کل جس طرح کے ڈرامے بعض اسٹیشنز پہ بن رہے ہیں ان کو دکھائے جا سکتے تھے کہ لک ایٹ اٹ, دیز ور دی لائیو ٹرانسمیشنز آف ڈراما, اینڈ لک ایٹ اٹ, جو آپ ریہرس کر کے اور ریکارڈنگ کر کے اور 15 ٹیک لے کے بنا رہے ہیں. لک ایٹ دا ڈفرنس اینڈ دین فائنڈ آؤٹ ویئر دا مسنگ لنک از. ہارڈ ورک کا ہے یا کس چیز کا ہے, ویئر یو آر لوزنگ سم ایج ان دس ڈراما میکنگ. ان لوگوں کی محنت کی وجہ سے ٹی وی کی گڈ ول جو تھی اس میں بہت اضافہ ہوا. ٹی وی ایک اسینشل چیز بن کے رہ گئی گھر کی, اس کے بغیر گزارا ہی نہیں تھا. اس کے بعد بھی اسٹوڈنٹس بہت سارے اور ٹی وی نے پروگرام شروع کیے, اس کا کوئی انت نہیں ہے. وہ مختلف ٹاک شوز کے حوالے سے بات ہوتی رہی. لیکن ابھی اسٹوڈنٹس ٹی وی کو شروع ہوئے کچھ تھوڑا عرصہ ہوا تھا, بہت زیادہ عرصہ نہیں ہوا تھا ٹی وی کو شروع ہوئے کہ ایک بہت بڑا ایونٹ آ گیا. بالکل آپ یوں سمجھے کہ ایک ٹیسٹنگ ٹائم آ گیا ٹی وی کے لیے. دیٹ واز دا ریئل ٹیسٹنگ ٹائم فار براڈ کاسٹنگ ان پاکستان, اینڈ دا ایج آف پاکستان ٹیلی ویژن واز ہارڈلی فیو منتھس, اینڈ دیٹ ٹیسٹنگ ٹائم واز اسٹوڈنٹس, دا وار of 1965. September 1965, when India thought that its army is that mighty that it can take over this country, where everybody believes to die for its defense. Indian army actually invaded all of a sudden on the Lahore sector. Agreed, کشمیر میں تھوڑی بہت جو تھی وہ ہو رہی تھی, اس میں کشمیر کا تو ایک ٹربولنٹ ایریا ہمیشہ سے رہا, اس میں ہو رہی تھی. بٹ نو باڈی واز تھنکنگ دیٹ انڈیا وڈ اوپن دس بارڈر آن ویسٹ پاکستان. انڈیا اوپن دس بارڈر اینڈ اٹ واز اے ٹیسٹنگ ٹائم فار دا ہول نیشن, ہاؤ یو ڈیفینڈ. اس لیے جیسے ہم نے شروع میں کیا, پاکستان اسٹارٹیڈ فرام اے اسکریچ in the sense of, not only in the sense of this broadcasting and media, also in the sense of its defense capabilities. Pakistan had to build its defense capabilities after its inception. It was a great task. And again, it was accomplished with the valiant effort of the people who put in so much into Pakistan's defense and make Pakistan invulnerable. And it was tested in 1965. When the Indian army was thinking that it would just take over this country, and they attacked Lahore. My word, people barehanded were moving towards the border to fight against the Indian army. And the Pakistan army just stopped them a distance from the border, said, no, we are here. We would be defending this country. And they defended. لیکن براڈ کاسٹنگ میں کیا ہوا کہ پی ٹی وی کے اوپر یہ ذمہ داری آ گئی کہ کیا کریں. پی ٹی وی کی او بی ٹیمز دے ڈیڈ اے ریمارکیبل تھنگ. او بی ٹیمز بارڈر پہ گئیں. اب دس واز دا فرسٹ ایکسپیرئنس فار اینی ٹیلی ویژن پیپل ان پاکستان. دیر از اے ریئل فائٹ. ٹینکس اینڈ fighter planes bombing from the air, guns, all people dying, bloodshed, all those things. It's a real scene of a war. And the OB teams were going on the front areas just to capture those images where Pakistan army was actually inflicting a defeat on the Indian army. India grabbed a little land because they suddenly entered in Pakistani area. But in few days' time, the fight, students, you remember this history of 1965 war, the fight was actually fought on the Indian soil. And those were the heroics of Pakistan army, which actually Pakistan television was capturing and showing on its black and white screen, because it was a black and white transmission. And it thrilled the people that Pakistan army, with its very meager resources, but with the fierce fighting and the determination to defend their country,
They were in fact making the sort of a huge army to its feet, to its knees. Indian army was brought down to its knees in those days. And when actually it was ceasefire time in 17 days war, it was the Indian soil which was under the feet of Pakistan army. Lekin ye sara, it was all captured by the PTV teams very aptly and fueled by the thrilling voice of Madam Noor Jahan. The excitement was at its peak. The excitement of a war inflicting a defeat on an enemy was at its peak. یہ سارا کریڈٹ جو ہے یہ پی ٹی وی کے آفٹر دا وار پی ٹی وی پاکستان as well, the electronic media in Pakistan, which was just in its infancy, they also came out victorious. Again, thanks to a lot of work done by the very talented staff, performers, and the engineering teams who just jumped into the areas where the fight was going on. پی ٹی وی کے بعد یہ کریڈٹ جب آیا تو اسٹوڈینٹس اس کے بعد جب وار ٹائم ختم ہو گیا تو پی ٹی وی نے اپنا جو سفر تھا وہ جاری رکھا اپنی نیچرل گروتھ کی طرف. پی ٹی وی کنٹینیوڈ اٹس نیچرل گروتھ آفٹر دا وار ٹائم واز اوور اینڈ دے پیڈ مور اٹینشن ٹو ان فیکٹ بی اے کمپیٹیٹو براڈ کاسٹنگ ہاؤس ایز اٹ واز دا ورلڈ اوور. They started certain shows which again created so much interest. Zia Mahiuddin show. Zia Mahiuddin show jab shuru hua, so it took the things by a storm. Jab Zia Mahiuddin show aana hota tha, again the situation was not any different. Log TV ke aage jam ke baith jate the, really glued with the TV. Zia Mahiuddin show aane. اور ان دنوں اگر آپ کو اسپورٹس میں تھوڑی سی انٹرسٹ ہو, میرا تو تھوڑا سا ایریا ہے نا اسپورٹس کا, وہ میرا تو بچپن سے شوق رہا. ان دنوں میں باکسر محمد علی بہت پاپولر تھے, بلیک اینڈ وائٹ نشریات آیا کرتی تھی. اب محمد علی کی باؤٹ جہاں بھی پاکستان ٹیلی ویژن اس کی لائیو کوریج کا اہتمام کرتے, اور جس دن محمد علی کی فائٹ آنی ہوتی تھی, آپ سمجھے کہ پورا پاکستان بالکل گلیوں میں بازاروں میں کوئی لوگ نہیں, اور جہاں پہ بھی کوئی ٹی وی سیٹ اویلیبل ہے پیپل آر دیئر, کوئی دعا مانگ رہے ہیں, کوئی بیک اپ کر رہے ہیں, اور لوگ نعرے لگا رہے ہیں. اور نارملی محمد علی واز گریٹ باکسر, وہ جیتتے تھے. ایک آدھ دفعہ ان کی جو فریزیئر سے ان کی شکست ہوئی, لیکن انہوں نے پھر 2 دفعہ بدلہ لیا. جس سے محمد علی ہارے, محمد علی نے 2 دفعہ ان کو ہرایا, اپنے زمانے کے جو ٹاپ باکسرز تھے. اس کے علاوہ انہی دنوں میں اسٹوڈینٹس ایک اور اسپورٹس میں پاکستان واز ایکسیلنگ لائک اینی تھنگ, اٹ واز فیلڈ ہاکی. ان دی ایریا آف فیلڈ ہاکی پاکستان واز اے پرائم ٹیم in 60s and 70s and even in 50s. Olympic medals, World Cups, international championships, all those Asian champions, Asian games, Pakistan was conquering one title after other. And people were very much involved in the game of hockey. It's not like today, the team, in fact, sometimes you do not know who the captain is these days. It is very unfortunate. But those were the days when Pakistan was winning one title after another. 1971 World Cup, Barcelona, Asian Games, and then the Olympic title at different places. Top ranking hockey team. PTV would arrange a live coverage of those matches. Can you believe the interest it would generate? You see, we are talking about the history of broadcasting in Pakistan, and we are talking about the history of television broadcasting, TV broadcast کی بات ہم کر رہے ہیں. Those were the years, early years, when PTV was doing remarkable things. And this is necessary to understand. And we should understand what is the past of our electronic media. Electronic communication میں پاکستان نے شروع میں ہی, پاکستان was never struggling in the area of this mass communication, electronic communication in the beginning. In fact, Pakistan created high marks
in the area of visual communication. And some of the areas, as we are talking about, covering the sporting events like the bouts of Muhammad Ali, boxer, and the hockey matches. Pakistan had a very prime team in those days. Pakistan was at the top of the hockey, field hockey, and winning almost all the titles available in the world. Olympic title, World Cup, Asian Games, international championships. Pakistan was at the top, defeating all those strong nations: Australia, Holland, Germany, Belgium, and Spain, India. All the rivals, they were put on the mat. It also generated a lot of interest back home. So PTV would arrange a live coverage of those matches. اسی طرح ابھی پی ٹی وی کی دیکھیے، پی ٹی وی کی ابھی بلیک اینڈ وائٹ نشریات تھیں، اور پی ٹی وی کی جو بلیک اینڈ وائٹ نشریات تھیں ابھی اس کی چینج ہونے کا کوئی نظر نہیں آ رہا تھا. ایک اور بڑا ایونٹ پی ٹی وی کی لائف میں آ گیا، اینڈ اسٹوڈینٹس، دیٹ واز لاہور اسلامک سمٹ، February 1974. 42 heads of states from the Islamic world, they were gathered in Lahore, together here in Lahore. Islamic Summit. لاہور کا ہمارا ویسے بھی بہت بڑا ہے، پاکستان کی ہسٹری کا بھی بہت بڑا ایونٹ، اور پی ٹی وی کے لیے پرٹیکولرلی. لیکن ایک بات ذہن میں رہے کہ ایک سال پہلے صرف 1973 میں نیشنل حکم مائکرو ویو لنکیج کریٹ ہو گیا تھا. ان دا مین ٹائم کراچی سے اور راول پنڈی سے براڈ کاسٹنگ اسٹیشنز جو تھے وہ بن چکے ہوئے تھے. تو لیکن 73 سے پہلے کیا تھا؟ کراچی میں ایک ڈرامہ بنا، اس کی کاپیاں جہاز کے ذریعے لاہور آئیں تو لاہور والوں کو بھی دکھایا. لاہور میں ڈرامہ بنا، اس کی کیسٹیں اگلے ہفتے یا 15 دن کے بعد، جس طرح بھی اس کی اسکیجولنگ ہوتی تھی، وہ پنڈی گئیں، انہوں نے دکھایا جو پنڈی میں بنا وہ دکھایا، اس طرح سے ہوتا تھا. لیکن 1973 میں ایک بہت بڑی اچیومنٹ تھی، مائکرو ویو لنکیج نیٹ ورک جو تھا وہ کمیشن ہو گیا، اور اس نے ٹی وی سینٹرز کو لنک کر دیا. اب ہوا یہ کہ جب 74 کی اسلامک سمٹ ہوا یہاں پہ، دیکھیے کیسے کیسے لیومنریز، شاہ فیصل یہاں پہ تھے، یاسر عرفات یہاں پہ تھے، ابو محی الدین یہاں پہ تھے، کانا قذافی جن کے نام پہ لاہور میں ایک اسٹیڈیم ہے، قذافی اسٹیڈیم جسے ہم کہتے ہیں، وہ یہاں پہ تھے. بلکہ انہوں نے، اگر مجھے یاد پڑتا ہے، انہوں نے لاہور میں ایک پبلک میٹنگ کو بھی ایڈریس کیا تھا اسی دوران، اور وہ قذافی اسٹیڈیم میں ہی کیا تھا، اور اس کی وجہ سے وہ قذافی اسٹیڈیم آج بھی بہت سارے اسلامک دنیا. شاہ فیصل آئے، بادشاہی مسجد میں انہوں نے نماز پڑھی، شالیمار گارڈن میں ان کا سیوک ریسیپشن ہوا. واٹ ڈیز دوز ور. لیکن پی ٹی وی کے لیے، پی ٹی وی کی ہسٹری میں اٹ واز another feather in its cap. پی ٹی وی نے اس کی اتنی کمپریہنسو کوریج کا اہتمام کیا، شالیمار گارڈنز ٹو فیصل ماسک اینڈ پنجاب اسمبلی، جہاں سے اس کی جو بزنس سیشنز ہوتے تھے وہ لائیو ٹیلی کاسٹ کرتے تھے. پھر ان کا سڑکوں سے گزرنا، لوگوں کا جو عمائدین تھے، جو پریزیڈنٹس تھے، پرائم منسٹرز تھے، جو لیڈر تھے اسلامک ورلڈ کے، ان کا وہ سڑکوں سے گزرنا اور لوگوں کا دو رویہ کھڑے ہو کے ان کو ویلکم کرنا. اور اس طرح سے پھر شیخ مجیب ہمارے بنگلہ دیش کے جو پرائم منسٹر تھے، تب صدر تھے، وہ تشریف لائے تھے یہاں پہ، پھر ان کو بھی لوگوں نے دیکھا. دوز ور دا ڈیز. پی ٹی وی نے اس کو انتہائی کامیابی سے سارے پاکستان میں، چونکہ پنڈی میں بھی اور کراچی میں بھی اس کی ٹرانسمیشن آتی تھی، تو ایسے لگا ایک سٹیج پہ کہ صرف because of Pakistan television it appeared as in the Islamic Summit the whole nation has been involved. Everyone was talking and watching the people as they were doing some business. پی ٹی وی کو اس کا ہمیشہ کے لیے، بالکل جس طرح 65 کی وار کا زمانہ تھا، اسی طرح پی ٹی وی کو اس کا کریڈٹ بھی جاتا ہے. بہت ساری ہسٹری کے ایونٹ ہیں جو پی ٹی وی نے کور کیے. جس طرح دنیا میں نے ہسٹری کی بات کی تھی، اس طرح پی ٹی وی کی ہم بات کر رہے ہیں ہسٹری کی تو کرنے کا. لیکن جو جو وقت گزرتا گیا اسلامک سمٹ کے بعد، تو کچھ باتیں شروع ہوئیں کہ اب کیوں نہ ہم بھی کلر ٹرانسمیشن کو شروع کریں. دیکھیے نا، وہ پھر وہی والی بات آ جاتی ہے میرے ذہن میں کہ جو غالب کی ہے، کہ وہ کہا غالب نے کہ ہے کہاں تمنا کا آخری قدم یارب. وہ انسانی تمنا تو رکتی نہیں نا، خواہشات کی تو یہ لوگوں نے کہا کہ بھئی یہ اب
کچھ کلرڈ ہونا چاہیے. اصل میں ان لوگوں کو اندازہ ہو گیا کہ دنیا میں کچھ ایک کلرڈ ٹی وی کے حوالے سے بات ہو رہی ہے, تو کلر ٹی وی ہونا چاہیے. تو اسٹوڈینٹس ایک بات آپ ذہن میں رکھیے کہ when we talk about changing from the black and white to colored, it is not only the خواہش, it's not the desire only, which is in fact the driving force to take you towards the color transmission of this broadcasting. صرف یہی والی بات نہیں تھی, اس میں یہ تھا کہ اس زمانے میں اب کلر ٹرانسمیشن دنیا بھر میں اتنی ہونی شروع ہو گئی تھی کہ جو بلیک اینڈ وائٹ کمپوننٹس تھے ان کا ملنا بھی دشوار ہوتا جا رہا تھا. اگر آپ کو کوئی بلیک اینڈ وائٹ پرزہ خراب ہو گیا ہے کہیں پہ تو وہ مل بھی نہیں رہا تھا, کیونکہ وہ اس کمپنی نے کہا کہ حضور اب تو بہت بدل گیا, اب تو ہم تو بنا ہی نہیں رہے یہ والا پرزہ. تو یہ بھی ایک تھوڑی سی پرابلم تھی کہ بلیک اینڈ وائٹ کمپوننٹ ہی نہیں مل رہے تھے بلیک اینڈ وائٹ اکوپمنٹ کے لیے. اس چیز نے بھی پوچھ کیا, لیکن ایک ڈیزائر بھی تھی بہت ساری کہ دنیا بھر میں کلرڈ ٹرانسمیشن ہو رہی ہے, تو وائی ناٹ پاکستان. تو پاکستان نے مڈ 70s میں یہ کام شروع کر دیا تھا, اور 76 میں اسٹوڈینٹس ٹیمپریریلی کلرڈ ٹرانسمیشنس کو ٹرائی کیا گیا تھا. 76 میں اس کا آغاز ہو گیا, لیکن صحیح معنوں میں جو کلرڈ ٹرانسمیشن شروع ہوئی ریگولر بیسس پہ پوری طرح سارے اکوپمنٹ کو چینج کر لیا گیا, تو اٹ واز February 18, 1982. ساری اسٹیشنس کے اوپر کلرڈ ٹرانسمیشنس کے لیے معاملات بالکل تیار تھے. مجھے اچھی طرح یاد ہے, I was a student of mass comm then. یونیورسٹی میں ہم لوگ تھے, تو یہ بات ہوئی کہ اب جی کل سے تو کلرڈ ہو جائیں گے. تو ہمیں پتا چلا چونکہ میس کام کے اسٹوڈنٹس کا تھوڑا براڈ کاسٹنگ کے لوگوں سے لنک رہتا ہے, ٹیچرز وہاں سے آتے ہیں پڑھانے کے لیے, تو تھوڑی بہت چیزوں کا پتہ چلتا رہتا تھا. ہمیں پتہ چلتا تھا کہ بہت انٹرسٹنگ سچویشن پیدا ہو رہی ہے. مثلاً ڈبیٹ ہو رہی ہے کہ پہلا پروگرام کون سا ہوگا کلرڈ, اور پہلے دن کون کون سے پروگرام ہوں گے, اور کون کون سے پرفارمرز آئیں گے, اور کون کون سے ڈائریکٹر ہوں گے. ایوری ون واز ایکسائٹیڈ کہ وی آر گوئنگ فار کلرڈ ٹرانسمیشن, اینڈ وائی ناٹ. اسٹوڈینٹس دیکھیے, جب اتنا ہارڈ ورک آپ نے کیا ہو اور اتنا نام کمایا اور اتنے خوبصورت چیزیں آپ نے عوام کو دی ہوں, اور ہر لحاظ سے آپ نے, حالانکہ آپ ایک اسٹیٹ کنٹرولڈ میڈیا ہیں, بٹ اسٹل عوام کے اندر آپ کی پینیٹریشن جو ہے اتنی زیادہ ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہاں یہ جو ٹی وی ہے یہ ہمارے گھر کا حصہ ہے. تہذیبی لحاظ سے کسی جگہ ایسی فیلنگ نہیں ہونے دی ٹی وی نے اوور دا ایئرز کہ ٹی وی کے آنے سے کوئی آپ کی جو تہذیبی اقدار ہیں ان کے اوپر کوئی آنچ آئی ہے. اٹ واز اے گریٹ تھنگ آن پارٹ آف پی ٹی وی ٹو کیپ دی سوشل ویلیوز انٹیکٹ, ایز یو ہیو ڈفرنٹ پروگرامس airing and people are watching in their drawing room. Everyone was feeling as PTV is a very essential part of their household. یہ ساری چیزیں ہو گئی. پھر یہ پروگرام شروع ہوا جو کلر پروگرام تھا, اور بہت مجھے یاد ہے اس نے ایک میوزیکل شو بھی جو ہے وہ ہوا تھا, اور دیگر پروگرام کے علاوہ اوبیسلی یہ تلاوت سے شروع ہوا, اور اس کے بعد جو ہمارے بالکل اسلامی اقدار ہیں اس کے حساب سے انہیں کلر کیا گیا. پھر اور پروگرام ہوئے, شام کو ایک بالکل گالا, میوزک گالا جو تھا وہ میوزک کے پروگرام کا ہوا, اور اس میں جو اپنے کے جو ٹاپ سنگر تھے انہوں نے آ کے پرفارم کیا. اور اس دن بھی ایکسائٹمنٹ کا جو عالم تھا اسٹوڈنٹ وہ دیکھنے والا تھا. لوگ جو تھے وہ پوری طرح ایکسائٹیڈ تھے کہ آج کلرڈ نشریات جو ہیں وہ دیکھنے کو ملیں گی. ہسٹری اتنی زیادہ ہے اسٹوڈینٹس پی ٹی وی کی, اتنے حوالوں سے اتنی زیادہ ہے کہ اس کے اوپر ہم جتنی بھی بات کریں وہ کم ہے. ہم نے آپ سے ذکر کیا تھا کہ کچھ ڈراموں کا ذکر ہوگا. میرے ذہن میں بھی کچھ نام ایسے ہیں اسٹوڈینٹس جو ڈراموں کے سلسلے میں ہم جو ہے وہ دیکھ سکتے. پی ٹی وی نے جو ڈرامے بنائے, اور جو اگر مجھے یاد پڑتا ہے ڈراموں میں پرچھائیاں جنہوں نے دیکھا ان کے ذہن سے یہ پرچھائیاں جا نہیں سکتی. اشفاق احمد مرحوم, اللہ انہیں غریق رحمت کرے, کتنی کنٹریبیوشن ان کی رہی الیکٹرانک میڈیا میں. ایک محبت 100 افسانے, ایک ایسا پی ٹی وی کو ایسٹ دیا انہوں نے جس کا متبادل ملنا ممکن ہے. شمع ڈرامہ آتا تھا تو بھی وہی سین ہوتا تھا جو باقی ڈراموں کے ساتھ.
لیکن ایک ڈرامہ آیا جس نے بائی اسٹارم لے لیا سارے اس کو, وارث. شاید آپ کے گھر میں کوئی ذکر کرتا ہو, کبھی آپ کے گھر میں کوئی بڑے انہوں نے دیکھا ہوا ہو اس کو, کبھی کبھی اس کی ریپیٹ ٹیلی کاسٹ بھی ہوتا ہے. وارث ڈرامہ, کریکٹرائزیشن کمال, اس طرح سے کریکٹر بنائے گئے. تنہائیاں, اور جیسے الف نون کا تو ہم ذکر کر چکے ہیں. ایک ڈرامہ سونا چاندی منو بھائی کا لکھا ہوا ڈرامہ تھا. خدا کی بستی, دھوپ کنارے, اتنے نام ہے ختم نہیں ہوتے. الفا بریوو چارلی, ابھی تو وہ بہت لمبے عرصے کی بات نہیں ہے وہ ٹیلی کاسٹ ہوا. پی ٹی وی کے یہ ڈرامے تھے, ان ڈراموں نے پی ٹی وی کو اسٹوڈنٹس اتنا ایج دیا کہ پاکستان اور پاکستان سے باہر بہت پی ٹی وی کی جو تھی یہ شہرت رہی. بیچ میں اسٹوڈنٹس, ایز وی ول بی ٹاکنگ مور اباؤٹ دس ویژول براڈ کاسٹنگ ان دا کمنگ ڈیز ان فرام ویریس اینگلز, وی وڈ بی کنٹینیوئنگ ٹاکنگ some bits of its history, and we will be picking the interesting areas of where in fact people were doing so much and that provided guidelines to the coming generations thanks to the very hard work done by some great intellectuals and engineers. اسٹوڈنٹس, ہم آتے ہیں اپنے جو نارمل ہمارا جو آخری سیگمنٹ ہوتا ہے, ہم بات کرتے ہیں کچھ ٹرمز کی. اور جیسا کہ آپ کو یاد ہے لاسٹ ٹائم وین وی ور ٹاکنگ, جس ٹرم کی ہم نے بات کی تھی وہ یہ تھی کہ آؤٹ لیٹ. آپ کو یاد ہوگا آؤٹ لیٹ سے مراد یہ تھی کہ وہ والے ریڈیو اسٹیشن یا ٹی وی اسٹیشن جن کو آپ الاؤ کرتے ہیں کہ وہ آپ کی جو براڈ کاسٹ ہے اس کو کچھ عرصے کے لیے مینج کریں. ویل نیکسٹ ٹرم جو ہمارے پاس تھی وہ تھی اوور بورڈ. اوور بورڈ ٹرم ہم اس کو یوز کرتے ہیں جب ہم یہ دیکھیں گے پروگرام جو ہے وہ اپنے پورے ٹائم پہ نہیں ختم ہو رہا. تو وی سے دا پروگرام از اوور بورڈ. اس کو اگر پروگرام نے فرض کریں 12:25 پہ ختم ہونا تھا, نہیں ختم ہو رہا. دیر آر ڈفرنٹ ٹرمس, بہت ساری ٹرمز یوز کرتے ہیں. اوور بورڈ بھی ایک ٹرم ہے جو اس جگہ پہ یوز کی جاتی ہے کہ پروگرام جو ہے وہ اپنی لینتھ سے تھوڑا بڑھ گیا. دیر مے بی اسکورز آف ریزنس. جب آپ پروڈیوسر بنیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کیا ریزنس ہو سکتی ہیں. بہت ساری ان سین ریزنس ہوتی ہیں. پروگرام بڑھ جاتا ہے, بٹ اینی ویز پروگرام بڑھ گیا ہے تو وی ول بی سیئنگ اٹ از اوور بورڈ. ایک لاسٹ ٹرم جو ابھی ہم اس کا ذکر کریں گے وہ ہے پیڈ. پیڈ میڈیا کی ایک بہت ہی کامن ٹرم ہے. پیڈنگ آپ نے سنا ہوگا, بیٹسمین پیڈنگ کرتے ہیں نا, سارے وہ گیئر پہن لیتے ہیں, اور آج کل تو بہت زیادہ ہی پہن لیتے ہیں, پیڈ کر لیتے ہیں, ویری ویل پیڈڈ, پیڈنگ کر لیتے ہیں. میڈیا میں بھی یہ ٹرم پیڈ کی اس سے ملتے جلتے سینس میں استعمال ہوتی ہے. یہ عام طور پہ خبروں میں اور ٹاک شوز میں اس کو لفظ بہت استعمال کرتے ہیں کہ اس کو پیڈ کر دیں, وچ مینس کہ یہ جو بات آپ کر رہے ہیں اس کے اندر کوئی پچھلے ریفرنس سے کوئی بات کر لیں. مثلاً اگر فرض کریں کہ کشمیر کے اوپر ایک نیوز اسٹوری ہے کہ آج کشمیر میں یہ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے, اور ساتھ ہی آپ اس کے حوالے سے کچھ پرانی باتیں کر دیں. اٹس ویری ریلیونٹ ٹو پیڈ دس اسٹوری ود سم ریفرنس آف کشمیر. آپ کوئی اور بات کر رہے ہیں, دریاؤں میں پانی کی صورتحال کی بات کر رہے ہیں, آپ یہ کریں کہ آج کی جو آپ نے دریاؤں کی صورتحال بتائی ہے کسی ٹاک شو میں, کسی کرنٹ افیئرس کے پروگرام میں یا نیوز میں, اور ساتھ ہی آپ نے اس میں کچھ لائنیں ایڈ کر دی ہیں کہ پچھلے سال کیا پوزیشن تھی, اور یہ کہ پچھلے 4 مہینوں میں کیا پوزیشن تھی, یہ آپ نے پچھلے ریفرنس سے اس میں تھوڑا ایڈیشن کر دیا. اسے کہتے ہیں پیڈنگ. یہ پرنٹ میڈیا میں بھی لفظ استعمال ہوتا ہے. پیپل ہو ورکنگ ان دا پرنٹ میڈیا دے ویری فیملیئر ود واٹ پیڈنگ از. ایڈیٹر از آسکنگ دا رپورٹر اور دا سب ایڈیٹر pad it with the relevant material, and in the electronic media it is used in the same sense. Padding means adding a relevant matter to a story. We will continue talking about more terms as we will be talking more in the coming sessions. اور اسٹوڈینٹس اس کے ساتھ آج جو ہے, آج کی سیٹنگ جو ہے, in fact we have come to the end of today's sitting and we will be talking more in the next sitting. Till then, خدا حافظ.